بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی کس طرح کی مشکلات ہے، بے روزگاری ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، فاقوں میں مبتلا ہے، اور کچھ لوگوں کو دولت کی خواہش ہے، تو انہیں مسائل کے پیش نظر بہت ہی مجرب وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ فاقے حتم عزت، دولت، شہرت کیسی ملتی ہے، تو اس کے لیے وظائف بتائے جا رہے ہیں کہ لوگ جو فاقوں کے سمندر میں غوطے لگاتے تھے، جب خوشحال ہوتے ہیں تو دل خوشی سے ہمارا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس تحریر میں فراغ رزق اور فاقوں کے خاتمے کے لیے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی مجرب و اکثیر اعمال ہے، اور یہ میرے اور جن کو میں نے بتایا ان سب کے آزمودہ ہیں۔ یہ اعمال انتہائی آسان ہے۔ فراغ رزق کا انوکھا عمل یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے والدین کے قدموں کو چھو کر روز صبح شام اپنے چہرے پر ملیں گے۔ اگر والدین وفات پا چکے ہیں تو صبح شام ان کی قبر پر جا کر، یا آپ جس مقام پر بھی ہیں وہیں پر بیٹھ کر اول آخر ایک مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کے روح کو ہدیہ کرے، اور وہ ہاتھ چہرے پر ملے۔ تجربہ کر کے دیکھ لے، انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل سے رزق میں بہت برکت ہوگی اور ہر طرح کی بندش ختم ہوگی۔ رزق میں بے بہا اضافہ۔ رزق کی فراہمی کے لیے اسماء الحسنی کا وظیفہ مقرر وقت کر کے پڑھے۔ طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رخ کر کے بیٹھے تو پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر 100 مرتبہ یا وہاب پڑھے، پھر سجدے میں جا کر 100 بار یا رزاقو، پھر سجدے سے سر اٹھا کر 100 بار یا مغنیو پڑھے۔ اس کے بعد 3 بار درود شریف پڑھے اور عاجزی کے ساتھ فراغ رزق کے لیے دعا کرے۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اور کافی لوگوں کا آزمایا ہوا ہے۔ رزق کی اتنی فراوانی ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس طرح ایک اور ہے، رزق کی فراوانی کے لیے دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر سے قبل رزق کی تقسیم شروع ہوتی ہے، رزق کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے تہجد کے وقت اٹھے اور وضو کر کے 300 بار یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ یہ ایک مدح ہے۔ فقیر کی کریم کے دروازے پر یہ پڑھ کر بیٹھے رہے یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت آ جائے، پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھے، اور اس عمل سے دنیائے رزق تمہارے پاس ٹوٹ پڑے گا اور ہر وہ شے ملے گی جس کے تم کو ضرورت ہو۔ پھر فرمایا، اس کی نیکیاں تمہارے لیے آخرت کے واسطے ذخیرہ رہیں گے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق عباد لازمی پوری کیجیے، اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کے مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔